سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اور جو مفتوحہ علاقے میں ایماندار ہیں مسلمان ہو رہے۔ لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشدہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا۔ لہذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد، حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ یہاں یہ نوٹ کر لی کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی الصحابہ کلہم عدول، ان کی نیت یہی تھی، مسئلہ کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگرچہ وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ یہ قیصریت اور کسرویت جو ہے اس کا آغاز کر، اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب: ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسین۔ حضرت حسن فوت ہو چکے تھے، کیونکہ یہ عین وسط میں ہوا واقعہ، 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے 10 سال میں۔ میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مصلحت سے، حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا۔ لیکن انہی ندوی صاحب نے کچھ لکھا ہے کہ بالجبر بھی ان سے بیعت لے لی، بیعت ولی عہدی۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بالجبر بیعت کرنے والے ہوں، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ بہرحال یہ حضرت، میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی۔ لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ، لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی۔ یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خونریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے، ایسا نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو نوجوان تھے، ان کے اندر، نوجوان نہیں کہ وہ جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ اڑ گئے کہ نہیں، ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے اصل فیصلہ کی بات کیا ہوئی۔ ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مکے میں، اور یہیں سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف۔ ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی، چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین، اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے پاس۔ اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا۔ ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا، اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر، سب نے بیعت توڑ دی، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو، آپ اپنے درمیان میں تھے سفر کے، آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے، ہمارا باپ شہید کیا گیا، قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ اور یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی کہ وہ ان کو چھوڑ دیں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں، وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے، وہ یہ ہے